بھیا ایک بات پوچھے آپ سے. ارے جی پوچھیے. آپ مسلمان ہیں پہلے یہ بتا دیجیے. جی مسلمان ہیں آپ جو ہاں جی آپ جی اتنا تو نیگیٹو پوائنٹس بتا دی ہو اسلام کے بارے میں. اسلام ایسا ہے اسلام ویسا ہے. اچھا آپ مجھے میں نے کچھ پازیٹیو. ایک چھوٹی سی بات کہوں, آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. اپنا جی مائکرو فون بولیے. جو ہے نا اپنے ماؤتھ سے تھوڑا سا نیچے کر لیجیے تاکہ وہ اسپٹنگ ساؤنڈ نہ آئے. تھوڑا سا ماؤتھ نیچے کر لیں. ابھی ابھی بھی آ رہا ہے. ساری ناک اور ماؤتھ سے نا مائکرو فون کو نیچے کر لیں, چین کے پاس کر لیں. آپ نے کیا بوم مائک لگایا ہوا؟ جی آپ نے بوم مائک لگایا ہوا؟ جی جی ہاں وہ جو ہے نا چن کے پاس کر لیں. چن تھوڑی کے پاس کر لیں تاکہ ناک اور منہ سے نا ایئر نہ مائکرو فون میں آئے. ابھی جی اب بہت بہتر ہے سسٹر. جی سسٹر بولیے. جی آپ نے اسلام کے بارے میں اتنے سارے نیگیٹو پوائنٹس بتائے آپ نے. جی آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے ایک دو. آپ بتائیے سسٹر. ہیلو. جی بولے. جی سسٹر میں نے کہا آپ بتائیے کون سا پازیٹیو پوائنٹ لگتا ہے آپ کو اسلام میں. نہیں میں وہ آپ سے سننا چاہتی ہوں. آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے مجھے. اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو اسلام میں کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام نے اس وقت کے یہود و نصارا سے لیے. وہ اسلام میں جی ہے جی لیکن وہ پہلے سے موجود تھے. تو اسلام نے کوئی نیا پازیٹیو پوائنٹ نہیں دیا آپ کو. اسلام نے اچھا جو بھی نئی چیز انٹروڈیوس کی سکس جی سینچری کے اندر, سیونتھ سینچری کے اندر, ٹھیک ہے, ہوں وہ ہر لحاظ سے نیگیٹو تھی. میرا یہ کلیم ہے. اچھا آپ اس کو فکس کر دیں اگر آپ کر سکتی ہیں تو. اچھا تو آپ ادھر رہ کے یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہو نہیں ناؤز باللہ نہیں. میں مذہب کے صرف اسلام خلاف. کی نعوذ باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. میں اسلام کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن میرا کام صرف اور صرف جو لکھا ہوا ہے وہ دکھا دینا, اس سے زیادہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کچھ پوائنٹس ہے یہ میں بھی جی بتائیے. مانتی ہوں. لیکن آج کے ٹائم پہ میں ایسا مانتی ہوں کہ ہاں کچھ پوائنٹس تھے, لیکن آج کے ٹائم پہ جیسے ٹائم چینجز ہو رہا ہے ہمیں بھی ویسے چلنا چاہیے. لیکن اب تو کیا قرآن کو آپ چینج کی کرنے کے بھی. تیار ہیں ہم؟ جی نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے بالکل بھی قرآن نہیں. میں جو لکھے ہوئے ہیں اس کو کیسے چینج کریں گے؟ جی نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. لیکن ٹائم کے ساتھ جو انسان چینج ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایسا چینج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, کچھ لیکن پھر آپ پوائنٹس اس ہے کے لیے جو. قرآن کو چینج کرنا پڑے گا نا. دیکھیں سسٹر بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایکسپلسٹلی, ایک ہوتی ہے امپلیسٹ امپلائی کی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی جی ہے ایکسپلسٹ جو کہ ہوتی ہے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. تو ان کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتی قرآن کے لیے. جب تک آپ قرآن کو موڈیفائی نہیں کریں گی تو پرابلم آ گیا. بائی دا دیکھیے وے صرف سب لوگ ایک کہہ رہے ہیں, انسان کو. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا سیکولر ہیں, ذرا یہ کنفرم ہو جائے. کیا آپ کوئی صورت وغیرہ سنا سکتی ہیں تاکہ ہمارے 4300 یوزر اس وقت بیٹھے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں. کوئی بھی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہے. جی بولے. کوئی بھی صورت, کوئی آیت, کوئی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہو. جی میں مسلم ہوں, اس کے لیے مجھے پروف بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اصل میں اعوذ پرابلم باللہ یہ من ہمارے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تھینک یو سو ویری مچ سسٹر. جی سسٹر بتائیے, آپ کچھ پوائنٹ رکھ رہی ہیں. ہاں کچھ پوائنٹس ہے جی جو آج کے ٹائم پہ چینج ہونا چاہیے. ابھی میں بولوں گی مجھے گالی دو, بہت سے لوگ جو ہے گالی دیں گے, میں نہیں جانتی نہیں ہوں ایک اچھے سیکنڈ رک سے. جائیں یار. بھائی لوگ سنو, کسی لائیو ویور نے کوئی بدتمیزی کی ہماری سسٹر سے تو بھائی وہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے. سو میک شیور کہ کوئی بھی لائیو ویور لائیو چیٹ میں ہماری سسٹر کو کچھ نہیں کہے. وہ جون صاحب بھی پوائنٹ رکھیں, ان کا حق بنتا ہے پوائنٹ رکھنا. ٹھیک ہے میں اپنا جی ایک سسٹر پوائنٹ بولیے رکھ رہی ہوں بس. بولیے. ہے میری اسلام میں بھی اسلام مسلم ہوں. اسلام میں ایسے کچھ چیزیں ہے جو غلط ہے میں مانتی ہوں, کیونکہ اس ٹائم کے وہ جو ٹائم تھا وہ پاس تھا, بہت ہی مطلب پاس کا ٹائم تھا, تو اس ٹائم میں وہ چل گیا. پریمیٹو تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سسٹر آگے بولیے. اور آج کے ٹائم میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آتے رہتے ہیں, تو آج کے ٹائم میں اگر پچھلے پاس کے ٹائم کے لوگ اگر اس چیز کو اٹھا کے بولیں گے تو آج کے ٹائم پہ ایسے کوئی اس کو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے. تو بس سسٹر میرا یہ کہنا ہے کہ ہاں سسٹر بات پتہ ہے کس چیز کے اندر, دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اگر آپ کے قرآن میں ایکسپلسٹ چیزیں نہ ہوتی, دیکھیں ایکسپلسٹ چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن کہتا ہے نا یہ پرفیکٹ ہے, مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, پرفیکٹ ہے.
اور اس کو کوئی بدل نہیں جی سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وجہ سے جو چیزیں ایکسپلیسٹ ہے اس آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے, اس وجہ سے پرابلم ہے. دیکھیں اب دیکھیں, اگر آپ کبھی آپ نے کبھی بائبل کا مطالعہ کیا, جی نہیں. وہ ایکسپلسٹ ورڈکٹس نہیں دیتی. نیو ٹیسٹمنٹ ایکسپلسٹ ورڈکٹس نہیں دیتی. ٹھیک ہے. لہذا وہاں پہ آپ کے پاس امپلسٹ چیزیں ہیں جن میں آپ لا بنا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن ٹائم ٹو ٹائم. تو آپ کو اس کو انہینس کرنے کے لیے, اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اسپیس اور لیوے دی گئی ہے. یعنی کہ آپ کو اس کے اندر اسپیس دیا گیا ہے, جگہ دی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کو جو ایکسپلسٹ نہیں ہے ان کو آپ موو کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ میچور کر سکتے ہیں. پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر آ گئی ہیں اور جو محمد نے ایکسپلسٹلی بول دی ہیں ان کے اندر آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتی, آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. اب اسی طرح ہندو دھارمک ریلیجنس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کتابوں میں سے کوئی بھی بندہ ایک کو پکڑ سکتا ہے اور دوسری کو چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس لیوے ہے. اسی طریقے سے ہر دھرم کے اندر, ہر ریلیجن کے اندر لیویز ہیں, لیکن اسلام نے بہت ساری چیزیں ایکسپلسٹ دے دی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتی. یہ پرابلم ہے. کیا آپ قرآن کی کسی بھی چیز کو چھوڑ کر, غلط کہہ کر مسلمان رہ سکتی ہیں؟ میں بس اپنے پوائنٹس رکھ رہی تھی. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, ایک اور چھوٹا کچھ سا سوال میں نے کر دیا آپ سے, کیا آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اسلام میں رہ سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. تو پھر سسٹر, پھر آپ کو یہاں دو ہی چیزیں ہوگی نا, یا تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا ان کو ماننا پڑے گا. تو آپ میرے قتل کرانے میں تلے ہوئے ہو. ناؤز باللہ, استغفر اللہ. نہیں, میں تو خود قتل ہونے کے چکروں میں ہوں, تو میں کیسے آپ کو قتل کرا سکتا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں اور اپنے بچوں کو اس کٹر پنتھی کے اندر نہ ڈلنے دیں. That's all what I want. کیونکہ کیا پتا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ واقعی میں محمد کی حدیث پہ عمل کر لے اور جہاد پہ لڑ جائے اور وہاں پہ جا کے مر جائے. تو میں تو آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی ہوں, لیکن وقت کے ساتھ میں اس اپنے آپ کو چیز بدل کو, سکتی ہیں, اپنے ہاں آپ کو بدل وہی سکتی ہیں. میں کہنا چاہ رہی ہوں. تو میں اگر کسی آپ چیز کو تو قرآن بدل کی نہیں کسی چیز سکتی. کو, لیکن پھر آپ مسلمان رہتے ہوئے نہیں نا بدل سکتی. That's what I'm saying. اسلام چھوڑ کے بدل سکتی ہیں, مسلمان رہتے ہوئے نہیں بدل سکتی. یہ میری مدعا ہے آپ کے پاس. جی. تو اب آپ بتائیں کہ بس آپ مائنڈ چھوڑنا سیٹ پسند اگر کریں ہم, گی یا اپنے بچوں کو جہادی بنانا پسند کریں گی؟ نہ ہی میں اسلام چھوڑوں گی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو ایسا مائنڈ سیٹ دوں گی. نہیں تو پھر وہ مطلب دے سکتے نا. میں, دیکھیے, اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں, اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کٹر پنتھی جہادی کیوں نہیں بنیں گے؟ Give me one دیکھیے reason کہ کیوں نہیں دیکھیے بنیں گے. دیکھیے پڑھنا ایک جگہ ہے, ایک آپ پڑھائی کرتے ہو وہ ایک جگہ ہوتا ہے, اور ایک پیرنٹس سے جو آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ الگ جگہ ہے. تو بچہ زیادہ تر جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا, ان سے اپنے جو پیرنٹس سے سیکھے گا, وہ زیادہ تر اس پہ دھیان دیتے ہیں, نہ کہ اس چیز پہ جو پڑھ لیے ہو. تو میرے کو یہ لگتا ہے نہیں, کہ یہ آپ ہاں, کی خام فہمی, یہ آپ کی خام فہمی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ ہم؟ جی کیا بولے آپ نے؟ نہیں سنا میں نے. جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ ماں یا باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں, مجھے نہیں ایگزیکٹلی. پتا. وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نہیں نکلتے. اس میں سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں ان میں سے میجورٹی کے ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مدرسے جا رہے ہوتے ہیں, مسجد جا رہے ہوتے ہیں, جمعے کا خطبے سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کو قرآن کی آیتوں کا پتا ہوتا ہے. تو آپ اگر منافق بیچ میں آ جائیں, کیونکہ وہ اسکالرز ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا, تو آپ منافق ہو گئی. اگر آپ منافق ہو گئی تو انہیں پتا ہے, یہ دیکھیے قرآن کی آیت ایک دینے لگا پہلے آپ کو, کہ وہ جہادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے جہاد پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار اور مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے, اور تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں, تمہیں محبوب تر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے, تو انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنا دے.
اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو لہٰذا ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ آیت اکیلی کافی ہے آپ جیسے بچے کو جہادی بنانے کے, آپ جیسے کے بچے کو, سوری مائی بیڈ, آپ جیسی لیڈی کے بچے کو جہادی بنانے کے لیے کہ اگر اس کو ایک مولوی اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سنا کے پراپرلی ایکسپوز کرے اور اس کے ساتھ آپ کو ڈفرنٹ ادر حدیثیں دکھائے کہ جہاد جانا کیوں ضروری ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے لے کے 73 تک پڑھائے, اور پھر وہ دکھائے کہ محمد نے کہا کہ تم جہادی نہیں بنو گے تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا, تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا, تم پیور جہنمی ہو. مجھے بتائیے کہ وہ شخص جہادی کیوں نہیں بنے گا؟ اگر خود کا دماغ چلائے انسان, کسی اور دماغ کی نہیں باتوں نا, پہ کسی اور نہیں کی چلاتے باتوں پہ نا. نہ بھٹکے تو دیکھیں دماغ چلانے شاعرہ کی ہو جی, آواز نہیں سکتا نہ ہے ہو کہ وہ رہی. نہیں بنے گا. دیکھیں اگر آپ کی اسلام کو طرح, فالو کرنے کے بعد, ایک منٹ ایڈم, صرف میں ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. شاعرہ جی, اسلام کو جو فالو کرتا ہے وہ دماغ نہیں چلا سکتا, اس کو صرف حکم کی تعمیر کرنا ہے, جو بتایا گیا ہے وہ ماننا ہے. اچھا, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے. تو آپ کب تک بچائیں گی اپنے بچوں کو؟ اگر اس کو مسجدوں کی, کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام میں بھی رہوں گی, تو اسلام میں آپ رہیں گی تو پھر اسلام کے قوانین کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کو نمازوں کے لیے بھیجنا پڑے گا, بیانات میں وہ جائیں گے. اور ٹینیج جو ہوتا ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے جو آرام سے کسی بھی بچے کو آپ برین واش کر سکتے ہیں. تو جب بچے آپ کے, ان کو اگر مسجدوں کی عادت لگے گی, نماز پڑھنے جائیں گے, بیان سنیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نا آپ کو بتائیں گے. وہ ایک دن آپ کو ملے گا کہ وہ کدھر گیا ہے اور پھٹ گیا جا کر. سمجھ رہی آپ شاعرہ جی؟ جی. اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ چینجز آنا چاہیے, تو چینجز وہ چیز میں آتا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اگر آپ اپنے اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مان رہی ہے تو اس پہ رہنے کا کیا فائدہ؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, کہ مثال کے طور پہ آپ ایک موبائل یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا جو اینڈرائڈ ورژن ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور نئے ورژنس اویلیبل ہے. آپ بولیں گی ہاں مجھے پتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے, لیکن میں نیا ورژن نہیں اپناؤں گی. تو یہ تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا. آپ کو ورژن نکالنا پڑے گا, آپ کو نیا ورژن ڈالنا پڑے گا, یا وہ موبائل لینا پڑے گا جس میں نیا ورژن ہے. پھر تو آپ کے ماں باپ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بھی تو نہیں کسی ہوتے دن نا. آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے. آئیڈیولوجی دیکھیے, دونوں میں ڈفرنس ہے. ابھی آپ دو چیز کو مکس کر رہی ہیں. ایک تو انسان ہے, آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان رہتا ہے. اگر آپ شاعرہ جی, اگر آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتی تو آپ ہندو ہوتی. پیدا انسان ہوتا ہے, بعد میں آئیڈیولوجی ایکسپٹ کرتا ہے. ہم آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ کریں گے, نہ کہ اپنے لوگوں کو, اپنے ماں باپ کو. حالانکہ اسلام کا رویہ بالکل الگ ہے. ابھی ایڈم صاحب نے جو آپ کو آیت بتایا, وہ آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ نہیں کرنے بولتا, بلکہ وہ تو آپ کو اپنے اپنوں سے ہی الگ کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, رشتے ہی ختم کر دیتا ہے. دوسرے مذہب میں, دوسرے آئیڈیولوجیز میں آپ کو یہ گندگی جو ہے, اور یہ بہت بڑی گندگی ہے, یہ گندگی آپ کو دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی. وہ اپنوں سے الگ نہیں کرتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کو اپنے اپنوں سے ہی کاٹ دیتا ہے. تو اگر آپ اسلام چھوڑ رہی ہے, یا میرے ماں باپ اگر اسلام میں ہے, تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ہاں ان کی آئیڈیولوجی چھوڑ دوں گا میں. یہ ڈفرنس ہے. اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ مروانا چاہتے ہو کیا مجھے. دیکھیں, یہ بات بالکل صاف ہے کہ آپ کو خود کو معلوم ہے, اور ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آئیڈیولوجی ہے, یہ جو کلٹ ہے, یہ اتنا برا ہے کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو اچھے سے پتا ہے کہ ہمارے مرنے کا وقت جو ہے وہ, یعنی کبھی بھی مرنا ہمارا طے ہے, کوئی بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے.
آپ خود سمجھیں کہ کتنا گھاتک کتنا خطرناک آئیڈیالوجی ہے جو رشتے توڑ دیتا ہے, لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے. پھر آپ کو اس میں سسٹر کیوں رہنا؟ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ کو کہ بھائی آپ جا کے آپ نے چھوڑ دیا تو گھر پہ اور ساری جگہ پہ آپ ڈھنڈورا پیٹے کہ میں نے چھوڑ دیا. میں سنیے, میں اتنے سال سے اسلام کو فالو کر رہی ہوں, نہ تو میرا کسی سے رشتہ تعلق چھوٹا ہے اور نہ میں کسی لیکن کو. اسلام چھوڑ دیں گی تو جی, ٹوٹے گا نا. اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا اور آپ اگر بتاتی ہے تو ٹوٹ جائے گا نا. آپ کی میں اگر شادی ہوئی اتنے ہے. سالوں سے اسلام کو فالو کر رہی ہوں اور میں سب سے ہی بھائی چارہ رکھتی ہوں, نہیں پھر وہ آپ نے چاہے دوسرے ریلیجن کا ہی کیوں نہ ایک ہو. سیکنڈ سسٹر, ایک سیکنڈ, آپ نے بھائی چارہ رکھا تو اسلام کے خلاف گئی نا. ایگزیکٹلی. قرآن کے اندر 4 مقامات پہ آتا ہے کہ نون مسلموں کو آپ دوست نہیں بنا سکتے, تو بھائی چارہ کیسے رکھیں گے؟ دیکھیے آج کے ٹائم پہ دیکھیے نا, آپ پھر پاسٹ کی طرف چلے جا نہیں رہے ہو. نہیں پاسٹ نہیں, میں پاسٹ قرآن کی بات کر رہا ہوں سسٹر. دیکھیں 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ریجیکٹ کر آپ دے قرآن کو. قرآن کو ریجیکٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آلریڈی نان مسلم ہو گئی. میں ریجیکٹ نہیں کر رہی ہوں, اس قرآن میں ارے دیا ہے کہ ہاں آپ نے جو کہا, جی ہاں وہ قرآن میں دیا ہے, لیکن ابھی آپ آج کے ٹائم میں وہ چیز دیکھیے, آپ ابھی اچانک سے سڈنلی آپ کسی کو مار دو گے, کاٹ دو گے, تو ایسا تو نہیں مارنے ہوگا کاٹنے کی نا. بات نہیں, مارنے کاٹنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں نے مارنے کاٹنے کی بات نہیں کی. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پہ کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کی آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں میں بھائی چارہ رکھ رہی ہوں. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پکی مسلمانہ ہیں تو آپ تو کافر ماں باپ کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بھی محبت نہیں رکھ سکتی, لیٹ لون کہ آپ بھائی چارے کی بات کر رہی ہیں کافروں کے ساتھ. تو یہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن اولڈ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور آپ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتی سسٹر, جی تو نہیں, گیم ختم ہو گئی. میں قرآن کو اولڈ ڈیٹڈ نہیں بول رہی ہوں. پھر کیا کہہ رہی جی ہاں بے شک یہ چیز قرآن میں دیا ہوا ہے, ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کہ میں اس ادر کو مانوں. ریلیجن کو, ادر کاسٹ کو میں انہیں اپنے تو آپ نے دشمن کی ریجیکٹ نظر کر سے دیا نا. دیکھوں یا پھر. آپ نے قرآن کی آئیڈیالوجی کو, شاعرہ جی قرآن کی آئیڈیالوجی کو آپ نے آلریڈی ریجیکٹ کر دیا ہے, بس آپ بول نہیں رہی ہے. جی ہاں کچھ آئیڈیالوجیز ہے جو مجھے نہیں پسند ہے, میں ابھی بھی بول رہی ہوں جو تھینک مجھے یو. نہیں پسند ہے, اور میں اپنے طریقے سے اس چیز کو میں مانتی ہوں تو کہ آپ وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. نہیں میں رہی, آج کے ٹائم پہ تو یہ تو آپ گیم خراب, مسلمان نہیں رہی. یہ تو گیم خراب ہو گئی نا سسٹر. پھر آپ مسلمان کہاں رہی جب آپ نے ریجیکٹ کر دیا؟ آپ غلط مانتی ہے تو آپ نے تو ریجیکٹ کر ہی دیا, آپ مسلمان رہی نہیں. اب چاہے آپ کتنا بھی بول لیں. یہ غور آپ کرو اس بس بات یہاں پر. پہ. ابھی شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی ہم لوگ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اچھا واقعی میں پڑھی لکھی ہیں تو ان باتوں پہ غور کرو. یہ جو ہم نے باتیں بتائی اس کو 2-3 بار سکون سے بیٹھ کے, اکیلے میں بیٹھ کے سننا اور پھر غور کرنا. صحیح نا سسٹر, ایڈم؟ ہاں بالکل سسٹر, ہمارے مطابق نہیں, آپ کے اپنے اسلامک اسکالرس کے مطابق, شرع فقہ کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ قرآن کی آیتوں کو ایکسیپٹنس نہیں دیتی. تو میرا خیال ہے ہماری آج کی باتوں کو آپ سنیے جا کے, اور اگر بعد میں دوبارہ جڑنا ہو دوبارہ جڑیے, ورنہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جڑیے سوچ سمجھ کے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی کین ٹاک ود یو مچ لانگر, لیکن ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ آپ اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر ہیں. میرے مطابق نہیں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا آپ کا, لیکن یہ اسکالرز نے آلریڈی دیا ہوا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ایڈم کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ایگزیکٹلی. اس سلمی کافہ, پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو. اور سسٹر یہ چلیے, تیتر بٹیر یہ سب نہیں چلتا اسلام میں کہ میں تھوڑا مان لوں گی, میں تھوڑا مان لوں گا, تھوڑا ریجیکٹ کروں گا. نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ مسلمان ہے ہی نہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو, پوری کی پوری باتیں ماننی ہے جیسی بتائی گئی ہے, اپنا دماغ نہیں چلانا ہے اس پہ. سر جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ بدونز کہتے ہیں کہ ہم آمنا, ہم قبول کر لے, ٹھیک ہے. قالت الاعرابی that we believe, say that you have not believed, ان سے کہہ دو کہ انہوں نے بلیو نہیں کیا, but say that we submit
For the faith has not yet entered your heart if you obey Allah and his messenger. تب آئے گا. قرآن کی آیت بولتی ہے 49 کی 14 مجھے مل گئی ہے, میں یہی سوچ رہا تھا کدھر گئی. یہ دیکھیے ساحل بھائی, اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ تم تو یوں کو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ایمان بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں کرے گا, یقین اللہ بخشنے والا ہے. تو جب تک آپ قرآن اور حدیثوں کو نہیں مانتے بھائی, بائے بائے ہے, ٹاٹا ہے آپ کی طرف سے. اچھا, جولی ایل ایل بی کو میں نے دیکھا تھا ابھی نیچے, میں ویٹ کر رہا تھا کہ سسٹر کے بعد ان کو ایڈ کرتا ہوں, لیکن وہ نکل گئے ہیں. سوری جولی ایل ایل بی بھائی. وسیم خان جڑے ہیں اور علی خان جڑے ہیں اور کائف صاحب جڑے ہیں. جی وسیم خان صاحب, آپ اپنے کیمرے کو بند کر سکتے ہیں, اسٹاپ کیم کا بٹن ہے نیچے, تاکہ آپ کو کالی پٹی نہ لگانی پڑے اوپر. جی جی وسیم خان صاحب, مسلمان ہیں آپ؟ جی 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 سر, جی جی مسلمان ہیں, اوکے سر. جی سر, ہمارے آج کا ٹاپک ہے شریعہ اور شادی. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں میں اس ٹاپک پر جڑا نہیں ہوں. آپ کا ایک میں وہ دیکھ رہا تھا جو اسٹیٹس یوٹیوب پر چل نہیں رہا ہے. کیا دیکھ رہے تھے؟ ہلو, ہاں ایک اسٹیٹس ایسے ہی یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا, آپ کا کوئی اسٹیٹس آ گیا تھا, مطلب جو اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے نا جیسے ٹک ٹاک جیسا ہوتا ہے. شارٹ ویڈیو ریل. ہاں شارٹ ویڈیو ریل. جی بتائیے. اس پر آپ نے یہاں ایک چیز کوٹ کیا تھا کہ صرف کے اوپر تھا, رؤوف الرحیم کی کوئی آپ نے آیت کوٹ کری تھی. جی ہاں, رؤوف الرحیم کی مطلب اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے. جی آپ نے ایسا ہی کہا نا؟ جی سر. ہاں آپ نے ایسا ہی تو کہا کہ اس میں دونوں شرک کا جڑ گیا نا. جی سر. ہاں تو ہماری اس پر صفائی یہ دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اپنی ہے, ٹھیک اچھا ہے, اس کو کسی نے دیا نہیں. ٹھیک ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا, تو دونوں میں اچھا فرق ہے, ایک اپنے آپ سے اور ایک کسی نے مجھے دیا, اوکے. تو دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے, تو اس آپ لیے کو یہ صرف نہیں ہوگا. شرک اسمات الصفات کی ٹرانسلیشن کریں, مجھے کیا ایکسپلین کریں. نہیں اس کو مجھے نہیں پتا ہے, میں آپ کو ایسا سر نہیں بتانا چاہ ایک رہا ہوں سیکنڈ جیسے کہ ایک میں سیکنڈ سر آپ کی میں نے بات سن لی نا, اب آپ میری سن لیں. شرک اسما و صفات کی کیا تعریف کیا ہے, نہیں اس کی وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, پر میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے سر آپ نے ایک سیکنڈ دو وسیم اگر نہیں پڑھے لکھے تو گوگل کرو نا, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. شرک نہیں اسما اور و میں آئے صفات. تو دو نہیں اور میں آپ نے دو بتایا ہے, میں آپ کو اور زیادہ بھائی بتا پہلے سکتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیں, پہلے ہم اس کی حافظ اور بات کریں گے نا مولانا. وسیم, پہلے ہم اس کی بات کریں گے نا جو آپ نے مدعا رکھا ہے, پھر آگے چلیں گے نا. اوکے. شرک اسی سے اسم, ریلیٹڈ ہے, کیا حافظ آپ بھی رک ہے, سکتے ہیں بھائی؟ مولانا بھی. جی اوکے. شرک اسما و صفات کیا ہوتی ہیں, سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں, ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے. تو جی پہلے بتائیے. آپ مجھے بتائیے کہ شرک اسما و صفات کیا ہوتی ہیں. صرف دیکھیے صرف کا پتا ہے, اسماء و صفات جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں پتا ہے. صرف اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. اوکے. اس میں ایک شرک اسما و صفات ہوتی ہیں کہ اللہ کے نام کے, اسما کہتے ہیں نام کو, آپ کبھی بھی اپنا نام رحیم نہیں رکھ سکتے, آپ کو رکھنا ہے عبد الرحیم. اگر آپ اپنا نام رحیم رکھیں گے تو وہ شرک میں آتا ہے, شرک اسما و صفات میں آتا ہے. ایک اچھا مسلمان کبھی بھی اپنے بچے کا نام رحیم نہیں رکھے گا, وہ عبد الرحیم رکھے گا. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ نہیں آپ میری بات سنیے. دیکھیے آپ میری بات سنیے, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سر میں نے جو سن لی آپ کی بات, رحمان ہے, ہاں جو وہ میں کہہ رہا اپنے ہوں اس کو آپ بولیں. میں رحمان ہے, وہ اپنے آپ میں سر جو رحمان ہے, میں کہہ اور رہا ہوں اس اللہ کو تعالیٰ سنیں. نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ میں مجھے یہ 10 کہنا دفعہ چاہ رہا ہوں. آپ مجھے 10 دفعہ ایک ہی بات بولیں گے, اس سے فرق پڑے گا؟ تو اوکے. آپ میری بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے, اللہ نے بھیجا, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ رؤوف الرحیم ہے, ٹھیک ہے, اور تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. اوکے. ناؤ اگر آپ قرآن کی آیت دیکھتے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آ چکا ہے تمہارے پاس ایک رسول بہت ہی بھاری گزرتی ہوئی, آپ پر بڑی تکلیف ہے تمہارے حق میں, بہت حریص ہے اہل ایمان کے لیے, آپ ہیں رؤوف الرحمان رحیم, رؤوف اینڈ رحیم. کیا کوئی بندہ اپنے بچے کا نام رؤوف اور رحیم رکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے, رحیم ہے, رؤوف بھی ہے, کیوں نہیں رکھ سکتا؟ نہیں ہوتا ہے, اسی لیے کہا عبد گیا ہے کہ الرؤف ہوتا ہے.
اسی ہاں لیے تو آپ اب کو جو امب رہو کا نہیں سر، پتا سر، آپ کو امب کا نہیں پتا. یہ شرک اسما میں آتا ہے، اسما و صفات. نہیں اب میری بات سنیے، حافظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، جو آپ نے 99 ناموں میں سے کیا ہے اس میں کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو 99 نام آپ نے کوٹ کیے ہیں، اب جیسے کہ آپ موٹا موٹا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں بہت بڑی، آپ تو رؤوف الرحیم تو اور آگے چلتے ہیں. مردہ کا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. اوکے، بھائی ایک سیکنڈ، اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ دس مومنٹ. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں پہلے اس پہ جائیں گے. یہ میں آپ کو ایک آرٹیکل دکھانے لگا ہوں فار دا سیک آف یور نالج، کیونکہ یہ نہیں اتنا نہیں آپ کامن چیز ہماری ہے کہ بات سے میں ہٹ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، کہ یہ ہماری بات سے اتنا ہٹ رہے ہیں. میری بات سنیے، آپ میری بات سے ہٹ رہے ہیں، جو میں آپ کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اب میری بات کو پوری دھیان سے آپ سنیے، بھائی آپ ایک بیچ سیکنڈ میں رکے، ادھر ادھر بھاگیے نہیں. ایک سیکنڈ رکے. اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفت میں سے، میری بات سنو، واجب الوجود اور عبادت. ریلیکس، یہ سن لیں. اشما و صفات کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا. چونکہ آپ کو نہیں پتا، میں پہلے آپ کو دکھا دوں، پھر آپ سے بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا. شرک الاسما و صفات relates to the case where created beings یعنی کہ humans or things are given claim Allah's names or his attributes. پہلی لائن پڑھیں کہ جو شرک اسما و صفات ہیں وہ چیز ہے جس میں کسی کریٹڈ بینگ کو آپ نے اللہ کے ناموں میں سے یا اس کے ایٹریبیوٹ میں سے کوئی نام یا کوئی ایٹریبیوٹ دے دیا. فار ایگزامپل، it was practiced of the ancient Arabs to worship idols whose names were derived from the names of Allah. Their names, 3 idols were Allah, taken from Allah's name, Allah, Al-Uzza, taken from Al-Aziz, and Al-Manat, taken from Al-Manan. During the prophethood, ٹھیک ہے، Muhammad era, they were also false prophet in the religion of Arabia called Yamama, who took the name of Rahman. ٹھیک ہے، کہ اس کو رحمان کا نام دے دیا گیا. تو یہ ایک بندے کا نام اگر رحمان ہو گیا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ شرک اسما و صفات میں سے ہے. تو میرے بھائی اگر یہ چیز ایک شرک ہے تو کس طریقے سے اللہ اپنے ہی نبی کو اپنی صفات میں سے 2 نام دے سکتا ہے؟ دیٹس دا کوسچن. نہیں میں نے دیکھیے، آپ یہ تو رؤوف الرحیم کو بہت، ہم تو بہت کیا نام ہے چھوٹا درجہ مانتے ہیں، اور بڑے درجے پہ چلیے مردوں کو زندہ کرنا. اوکے، نہیں اللہ تعالیٰ کی ہی نہیں صفت ہے یہ مردوں کو زندہ کرنا. نہیں نہیں نہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم اور بات کر آپ رہے ہیں مردوں کو زندہ، اور یہی صفت جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے دیا، اور بھائی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تب وہ کہے نا. تو یہ سے رؤوف الرحیم جو آپ نے کوڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رؤوف الرحیم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا نہیں، وہ خود رؤوف الرحیم ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اس طریقے سے مانے کہ ہم وہ اپنے آپ میں ہی رؤوف الرحیم ہے، تو صرف لازم آئے گا. پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم ان کی اپنی آپ سے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر کے بھیجا ہے. جیسے کہ میں نے وسیم ایک خان، موبائل اپنے آپ بن گیا، ایک وسیم بنایا. ٹھیک ہے، وسیم بات کو آپ سمجھ رہے ہیں. تو وسیم موبائل آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وسیم، تو موبائل کو کسی نے بنایا، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ ہماری بات کو آپ سمجھیے. آپ نے میں نے جو وہاں سمجھ پہ لی آپ کی رؤوف بات، الرحیم میں نے آپ کوڈ کی کی بات ہے، سمجھ لی، ہاں، میں نے آپ کی بات وہ سمجھ لی. اللہ تعالیٰ خود اس رؤوف کو الرحیم ہے، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رؤوف الرحیم. وسیم، تو دونوں میں فرق ہے، بنانے والا اور بنایا گیا. اب جیسے کہ ساری زمین، بولتے ہی جاتے ہیں یار. ساحل ان لوگوں کی بریکنگ کیوں نہیں ہے یار؟ ان لوگوں کی بریکنگ کیوں نہیں ہے؟ I بھائی have کو no اصل میں idea. شرک کا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم ہے، اسما صفات نہیں معلوم ہے. لیکن بریک بھی تو جو نہیں لگا رہا نا شرک کہ میں ہوتا ہے وہ اسما صفات میں ہی ہوتا ہے نا بھائی. وہی جو میں بول رہا ہوں اس کو سن نہیں رہا. یہ بولی جا رہا سننا ہے کہ نہیں اس ہے نے اسے. کسی امام سے سن لی ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر رہا جو میں بتا رہا ہوں. اللہ نے بنایا نہیں بنایا، تو اللہ نے کنٹراڈکشن دی ہے. ساحل اس کو ذرا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر اس کے لیے کہ بھائی یہ پھر کنٹراڈکٹری بات ہوگی. اگر اللہ، یہی تو میں دکھا رہا تھا اس اختلاف کے ہو اندر، گیا اس میں. ہاں یہی اختلاف تو میں دکھا رہا تھا قرآن کے اندر توحید کے اوپر. یہ میری دسمبر کی سٹریمز ہیں، 3 سٹریم، مونوتھیزم ان اسلام، توحید ان اسلام کے اوپر، کہ اگر کوئی چیز آپ بول دیتے ہو کہ یہ شرک ہے، تو وہ چیز قرآن میں محمد کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ اگر وہ دی گئی تو اللہ نے بذات خود شرک کیا. دیکھو اس چیز کو سمجھو تمام. اور وسیم تم بھی سنو، میں نے تمہیں اس لیے بیک سٹیج رکھا تاکہ تمہیں میری بات سنائی دے دے، تاکہ تم بات بعد میں کر سکو. اللہ نے خود شرک کیا ہے اگر اس نے اپنی صفات کے نام محمد کو ایسوسیٹ کیے ہیں. اللہ خود مشرک ہو گیا
کیونکہ اگر اللہ اس کو شرک کی کیٹیگری میں ڈال رہا ہے تو وہ محمد کو وہ صفات اپنے والے نام اپنے اسما و صفات محمد کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے کیا ہے تو اللہ نے شرک کیا ہے. اللہ کو کہنا چاہیے محمد عبد الرؤوف ہے, محمد عبد الرحمان ہے, محمد عبد الرحیم ہے. محمد اگر رؤوف الرحیم ہے تو اللہ بذات خود ایک مشرک ہے. یوٹیوب شارٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ 40 سیکنڈ میں بہت کم ڈیٹا 50 سیکنڈ میں بہت کم ڈیٹا آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کمپلیٹ سٹریم جو ہے میری وہ توحید ان اسلام پارٹ 1 کے اندر میں نے دیا ہوا ہے. تو وسیم بھائی پرابلم یہ ہے, یہ پرابلم نہیں اللہ نے دیا کہ نہیں دیا, پرابلم یہ ہے کہ اللہ خود مشرک ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے محمد کو اپنی صفاتی ناموں میں سے 2 نام دیے دیے. اور ابھی تو میں 99 نیمز آف محمد پہ جا بھی نہیں رہا, اس پہ جاؤں گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جی وسیم خان. قرآن پڑھو بھائی, حافظ ہے مولا. ساحل تم نے دیکھا کہ یہ بولتا جا رہا تھا بیک سٹیج پہ, یہ میری بات نہیں سن رہا تھا. یہ دیکھا واپس, یہ دیکھا اس کو معلوم بھی یہ نہیں ہے. دیکھیں وہ بولتا جا رہا ہے بیک سٹیج میں, سن ہی نہیں رہا میری. نہیں, آپ غلط کوڈ یہ دیکھیں یہ بولی جا رہا ہے بیک سٹیج میں. دو یہ دیکھ رہے ہیں ساحل اور مستقیم وہ نان سٹاپ لگا رہا ہے. نان اسٹاپ نہیں آپ. ارے وسیم بھائی جب آپ بیک سٹیج میں, وسیم بھائی لو ان کو, لو ذرا ان کو لو. جی جی میں لیتا ہوں. وسیم بھائی سن رہے ہو؟ ہاں سننا. دیکھو جب آپ بیک سٹیج پہ ہوتے ہو نا, آپ اگر کنٹینیوسلی بولو گے بھی نا تو دنیا آپ کو نہیں سنتی ہے کیونکہ آپ بیک سٹیج میں ہو. تو جب آپ کو بیک سٹیج کیا جا رہا ہے تو تھوڑا خاموش ہو جاؤ. نہیں بھائی غلط سمجھ رہے ہیں, وہ ہماری بات کو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوں بھائی. دونوں چیز میں نے آپ کو اپنا مکان کرائے پہ دے دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا تھوڑا نہ ہوا, وہ تو ہمارا ہوا نا. ٹھیک ہے, آپ ہماری بات کو آپ سمجھیے. ویسے ہی آپ کو یہ رؤوف الرحیم ہے. اب سیدھا دنیاوی میں تمہیں بات بتا دے رہا ہوں, ہمارا مکان ہے, تم کو کرائے پہ دے دیا. اچھا اسی کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وسیم اگر یہ والی بات ایڈم میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایڈم ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے مکان کا ذکر کیا. مکان اوکے جی بولیے. ہاں وسیم, ایک ہوتا ہے کرایہ پہ دینا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پاور آف اٹارنی بنا کے دے دیا کہ یہ مکان تمہارا ہے, یا اس میں آپ نے کر دیا کہ میرے ساتھ یہ مکان میرا اور تمہارا دونوں کا ہے, ہم دونوں اس کے پارٹنر ہے یا ہم دونوں اس کے اونر ہے. تو یہاں پہ جو آپ کو ایڈم صاحب جب سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے, پارٹنر نہیں ہے, وہ پارٹنر نہیں ہے. نہیں پارٹنر نہیں ہے. ہاں ارے بھائی میں آپ کا مدعا ہی سمجھ گیا ہوں, وہ پارٹنر نہیں ہے بھائی. ختم کرنے دو, ختم نہیں کیا ابھی تک, رک جاؤ. تو یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ جو اللہ کی چیز تھی خاص, اللہ نے کیا کر دیا, اس کی اتھارٹی رسول کو بھی دے دیا. اب دونوں رؤوف الرحیم ہیں. میرے بھائی تو دیا نا, تو طاقت ان کی اپنی تھوڑا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. شرک کہتے ہیں, اسی کو شرک کہتے ہیں. بھائی ان کی طاقت تھوڑا نہ بھائی, دونوں الگ الگ ہے. ان کی رؤوف الرحیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نے بنایا ہے, وہ تو اپنے آپ میں رؤوف الرحیم ہے بھائی, اس کو کسی نے طاقت نہیں دی. ہاں بنا دیا. بھائی دونوں میں فرق ہو گیا نا بھائی, اس کو کسی نے طاقت دی ہے بھائی. ہم کو کسی نے زمین دے دی, ہاں تو وہ ہماری زمین چھوڑو نا ہوئی ہے. ہاں بولیے. اب سیدھا ایک تمہیں بات بتاتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی پاور دے دی تھی, جنوں کی پاور دے دی تھی, اس کی پاور دے دی تھی, اس کی پاور دے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا. عیسیٰ علیہ السلام کی خود کی اپنی تھوڑا نہ تھی. آپ خود بتائیے, دونوں میں فرق ہے بھائی. کیونکہ طاقت اگر ملی عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ پاور دی تب وہ کر پائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے خود کی, اس کو کسی نے پاور نہیں دی. ٹھیک ہے, اور جتنے 99 نام ہے وہ کسی نہ کسی جتنے بھی 99 نام ہے وہ کسی نہ ساحل بیک سٹیج کر دیا میں نے, نہیں رکے گا وہ. میں مائک میوٹ کر کے ہنسی جا رہا تھا پاگلوں کی طرح, تیری چیخیں سن رہا تھا. اگر تم اس حساب سے بھی چلو گے یہ آرگیومنٹ,
جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ اللہ نے پاور دے دی، تو بھائی اب دونوں وہی کام کر رہے ہیں. جو کام اللہ کر رہا تھا زندگی دینے کا، وہی کام عیسیٰ بھی کر رہے ہیں. عیسیٰ ریزریکٹر ہو گیا. تو دونوں پھر تو دونوں ہو گئے نا، وہ خدا کے برابر ہو گئے. وسیم خان تھوڑا شانتی سے اس پر سوچو. اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی دینے کا پاور دے دیا تو عیسیٰ بھی خدا کے برابر ہو گئے. اللہ بھی زندگی دے رہا ہے، عیسیٰ بھی زندگی دے رہے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں. واپس لوں بھائی کو. میرے خیال سے یہ بولتا ہی رہے گا ابھی، دیکھ لینا. نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بولی جا رہے اپنی پاور سے، اپنی پاور، اللہ کی پاور سے نہیں، اپنی پاور سے مردوں کو زندہ کیا تب شرک ہوگا. پر ہمارا لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاور دی تب مردوں کو زندہ کیا. ٹھیک ہے، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. وسیم جی قرآن کی آیت دکھاؤ کہ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی پاور سے مردوں کو زندہ کیا. اب آپ وہ والی آیت خود ہی اٹھائیے. آپ ہے تو آیت نکالیے جو مردہ زندہ کرنے والی آیت اٹھائیے. آپ بتائیے قرآن کی وہ آیت جس میں عیسیٰ نے مردہ نہیں آپ کرتے رہے نا، آپ اسکالر بن رہے تو بھائی آیت نکالیے. میں نے تو آپ کو ایک چیپٹر بتا دیا نا، مجھے نہیں پتا کہ کون سے قرآن کی کس آیت پر پڑھی ہے قرآن میں ہی. آپ نکال کے دکھائیے، ترنت نکال کے اسکرین پر لے کے آئیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ عیسیٰ نے اپنی طاقت سے مردوں کو زندہ کیا یا اللہ کی طاقت سے. پہلے یہ مجھے بتا دیں. بِإِذْنِ اللہ لاسٹ میں ہمارے خیال سے اس آیت میں اذن جو ہے وہ لاسٹ میں ہمارے خیال سے بِإِذْنِ اللہ لگا. وسیم شٹ اپ، حد ہو گئی یار. آج یہ بی پی بڑھا دے گا ہم دونوں کا. ایڈم یہ دونوں کا بی پی بڑھا دے گا آج، ایسا لگ رہا ہے. حد ہوتی ہے یار بغیرتی کی. آپ شٹ اپ دیکھیں ویٹ. بولتے جا رہا ہے وہ. میں سمجھایا پھر بھی بولتے جا رہا ہے. یہ کہ کسی پاگل کا بچہ یار. What can you expect from these guys? وہ بولتے جا رہا ہے. صبر ہی نہیں لے رہا کہ یار اگلا کوئی مطلب اگلے کے بات تو سن لے پھر دینا. امب کا تجھے پتا نہیں ہے، چیخے مار جا رہا ہے. جب آپ ایک جتنے مومن حضرات سن رہے ہیں بھائی، آپ ایک چیز دھیان رکھو. جب آپ ڈسکشن کے لیے آتے ہو، اگر آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے تو تھوڑا اس کو سننے کی بھی طاقت رکھو کہ سامنے والے کا اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے. آپ کنٹینیوسلی صرف بولتے جاؤ گے تو ڈسکشن کیسا ہوگا. اور اصل میں ایڈم اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی ہم بہت پیار سے بات کریں گے. اسی وجہ سے ہم وسیم خان کو اتنا موقع دے رہے، نہیں تو کب کا ان کو نکال دیے ہوتے. جب ہم آپ کو اتنا موقع دے رہے ہیں تو بھائی تھوڑا تو ریسپیکٹ کرو. ہاں ایڈم یار ساحل تو جو ہے نا میرا امتحان لیتا ہے ویسے ایسے موقعوں پہ. میں بتا رہا ہوں تجھے. اردو میں نکال وہ دیکھ پھر بولی جا رہا ہے. چلو پھر بولی جا رہا ہے یار. بھائی قسم بولی سے جا رہا ہے. میں پنچنگ بیگ ساتھ میں رکھ رہا ہوں، میرا سر اس پہ پھوڑوں گا میں. یار میں اسے کیسے بات کروں؟ نان سٹاپ بول رہا ہے. نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں سے، ایسے دماغی اپنگ لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی. میں اسے کیسے بات کروں؟ میں اسے لے کے آ رہا ہوں، میں بولنا چاہتا ہوں، وہ بولی جا رہا ہے. وہ نان سٹاپ میں بول رہا ہے بیک سٹیج میں بھی. وسیم بیک سٹیج میں ہو، تھوڑا ایک 30 سیکنڈ کے لیے تھوڑا خاموش ہو جاؤ. وسیم اگر تم 30 سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں رہے تو تم کو ہم نکال دیں گے، پھر تم سے بات نہیں کریں گے. اگر سن رہے ہو 30 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاؤ. لو ابھی دیکھو خاموش ہے کیا؟ لیا میں نے. خاموش ہے، سمجھ میں آیا. چلو ایڈم اپنی بات رکھو. اذن طاقت کو نہیں کہتے، اذن پرمیشن کو کہتے ہیں، اجازت کو کہتے ہیں. اذن طاقت کو نہیں کہتے. تو آپ مجھے جو ریفرنس دے رہے ہو وہ چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 49 کا ریفرنس دے رہے ہیں. جیسے ہی بات آتی ہے بِإِذْنِ اللہ، یہاں پہ اللہ کی طاقت نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کی پرمیشن ہے. پرمیشن کہتے ہیں اجازت کو، طاقت کو نہیں. تو عیسیٰ کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی اور عیسیٰ کے پاس نئی جاندار بنانے کی طاقت تھی، لیکن جب اللہ کا حکم
آپ کہہ لو یا اللہ کی پرمیشن کہہ لو. وہ آئی تو اس نے ایک کام کر دیا, طاقت اس کی تھی, اللہ کی نہیں تھی. جی صاحب بولیے. اللہ کی ہی پرمیشن تو اللہ کی ہی طاقت ہوئی نا بھائی. نہیں, طاقت نہیں ہوتی. بھائی اب اگر میری بات آپ کا سنیے, اب بچہ میری بات آپ کا سنیے. بچہ ہاں جس نہیں نہیں وقت نہیں, اب اس کا میری بات سنیے. طاقت ایک اور پولیس والا, پرمیشن میں, وسیم, طاقت اور پرمیشن میں فرق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پہلے اب وہ بتاؤ. قرآن کو بھی سائڈ پہ رکھ دو, حدیث کو بھی سائڈ پہ رکھ دو, سمپل چیز بتاؤ, طاقت اور پرمیشن میں فرق کیا ہوتا ہے, پہلے اس کو ایکسپلین کرو پلیز. بھائی میری بات سنیے, میں پردھان منتری ہوں تو میں بھائی آرڈر. طاقت اور پرمیشن میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ. میرے بھائی 2000 کے نوٹ اگر بند ہوئے ہیں تو وہ وسیم, طاقت اور پرمیشن میں فرق کیا ہوتا ہے پہلے وہ بتاؤ. لاسٹ چانس, دین آئی ایم ریموونگ یو فار ایور. میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. لاسٹ چانس. طاقت میں ارے میں اور میوٹ پہ بول پرمیشن رہا میں. تھا, ایٹم میری آواز آ رہی ہاں ہے؟ سر بھی آپ میوٹ پہ بول رہے انہوں نے بہت اچھا اگزامپل دیا ہے پردھان منتری کی, اسی پہ ان کا اگزامپل لو. لے لو جی پردھان منتری. ساحل بھی آپ لے لو یار, میں نہیں بات کر سکتا, میرا دماغ خراب ہاں, ہو رہا ہے. پردھان منتری کی کیا ایگزامپل دے رہے تھے آپ بتاؤ. اب بھائی کوئی چیز کو کیا نام ہے کرنا ہوا تو وہ تو کیول منہ سے بولیں گے, انہیں کی اجازت کے بغیر ہوگا نا کوئی بات نا, پر وہ تو آئے گی پردھان منتری پر ہی نا. اب میری بات تو سمجھ گئے نا. رک جاؤ, ابھی رک جاؤ وسیم, رک جاؤ. تھینک یو. دیکھو ابھی آپ نے بہت اچھا ایگزامپل دیا, بہت 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 اچھا ایگزامپل دیا آپ نے, کہ جی جی پردھان بتاؤ. منتری نے کوئی چیز کا آرڈر دیا کسی کو, ٹھیک ہے, اس بندے میں پرسنلی خود کی طاقت ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پردھان منتری کا پرمیشن نہیں ہے. نہیں آپ جیسے ہی غلط ٹریفک پہ لے جا رہے ارے ہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ غلط ٹریفک پہ. ہاں وسیم رک جانا پیارے بھائی پلیز. دیکھو آپ نے بہت اچھا ایگزامپل دیا, آپ خود سمجھو اس بات کو. پردھان منتری صاحب نے اگر کسی کو ایک پرمیشن دی, ٹھیک ہے, وہ بندہ جو کر رہا ہے وہ خود کی طاقت سے کر رہا ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کیونکہ پردھان منتری صاحب کی پرمیشن نہیں تھی. پردھان منتری صاحب نے جیسے ہی پرمیشن دی, وہ بندہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ وہ کام عمل کر رہا ہے, وہ جو بھی اس کو دیا گیا ہے وہ کر رہا ہے. صرف میں پرمیشن پرمیشن پردھان منتری سے 2000 ملی نہیں نہیں ہے. نہیں نہیں میں نہیں نہیں نہیں, آپ میری بات سنیں, میں پرمیشن 2000 نوٹوں کا دیا ہوں. آپ میری بات کو سمجھیے گا کہ 2000 نوٹ کا پرمیشن میں نے دی. آپ میری بات کو آپ سمجھیے گا, 2000 نوٹ کا. اب یہ تو کہیں گے تو بھائی صاحب ہم بھی بنا سکتے ہیں, ہمارے اندر طاقت ہے, کیول پرمیشن چاہیے. تو پرمیشن تو مودی جی دی ہے نا, تبھی بند ہوا, تبھی چالو ہوا. بات کو آپ سمجھیے گا. ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں کہ 2000 ہاں کا تو بھائی اس نوٹ میں آپ کو مودی کا نام آئے گا نا بھائی, وہ کرنے ارے والے کا نام تھوڑو نہ آئے گا, جو بنایا وہ نوٹ اس کا نام صرف تھوڑو نہ آئے گا, نام تو آئے گا مودی جی کا. وسیم ہاں پردھان منتری صاحب کے پاس پرمیشن دینے کی طاقت ہے, لیکن جو کام ہو انڈیویجول کر رہا ہے. جو 2000 روپے کی نوٹ جو چھاپتا ہے, اس کی خود کی طاقت ہے کہ وہ نہیں چھاپ سکتا ہے بھائی. دیکھو کوئی نہیں چھاپ سکتا, میری بات کو آپ سمجھ غلط ٹاپک پہ لے جا رہے ہو. وہ نہیں چھاپ سکتا ہے. وسیم, اگر پردھان منتری پرمیشن دے دے تو وہ چھاپ سکتا ہے کہ نہیں چھاپ چھاپ دے. سکتا ہے؟ نہیں نہیں, آپ 3000 روپے کے نوٹ چھاپ دیجئے انڈیا کے اندر. بھائی آپ کے اندر چھاپ طاقت سکتا ہے ہے تو چھاپ دیجئے. اگر پردھان ہاں منتری تو ہاں سن لینا بھائی, بیچ میں کیوں بولتا ہے. پردھان منتری صرف آپ کو پرمیشن دیتا ہے, اور انسان خود کی طاقت کی بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے. طاقت اس کے اندر آلریڈی ہے, لیکن وہ پرمیشن کے لیے رکا ہے. جیسے ہی پرمیشن آئے گی وہ کام کو پورا کر دے گا. اسی طریقے سے جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے, پرمیشن, تو عیسیٰ کے پاس وہ طاقت موجود تھی, صرف وہ پرمیشن کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے. جیسے ہی اللہ نے پرمیشن دے دیا, عیسیٰ کرنے لگے. اگر تم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم آگے آپ سے بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ساری طاقت دی ہے. جیسے بھائی ہم کو موٹا موٹا مثال یہ دی ہے, اب تمہارے شریر پہ لے جا رہا ہوں, تم ہاتھ اٹھا رہے ہو, یہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھنے کی شکتی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ساری نہیں, اللہ چیزیں نے میرے نہیں دی. بدن میں جتنی ہیں, ہاں ساری کی ساری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے.
भाई मुझे बनाया भी अल्लाह ताला ने है, तो जितनी ताकत मुझे डालनी थी उतनी डाली। अगर मेरे बंदरों को छलांगने की ताकत है तो वो छलांग मारता है, हमको चलने की ताकत है तो हम छलांग की ताकत है मारते हैं, ठीक है। वसीम तो अल्लाह ताला ने दिया ना जितना देना है, वसीम ठीक है। तो ऐसे ही वसीम चुप। गलत को कर रहे हैं वहाँ। ओह माय गुडनेस, हाँ वीडियो आप आई एम डन विद दिस गाय मैन, ही इज नॉट विलिंग टू लिसन यार। तुमने बात करनी है साहिल मजीद? साहिल तुम्हारी आवाज चली गई, माइक म्यूट में बोल रहे हो या गुस्सा गालियां निकाल रहे हो म्यूट करके? नहीं, इसको हटा दो। नहीं गाली नहीं, अपने ही भाई ये दिमागी अपंग है, जो कुछ भी है, क्या इनको गाली दे के क्या मिल जाएगा? दूसरे किसी को ले लो यार, ये दिमागी अपंग इंसान है यार। मैं अपनी एग्जांपल में खुद फंस गया, लेकिन फिर भी मानना नहीं है। एग्जैक्टली, ये जिद कहते हैं इसको, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिद है। अली खान भाई क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुसलमान है आप? जी आधा। तो फिर सर आप क्यों जुड़े हैं? जी पूरा होने वाला हूँ अभी, मतलब हो जब चुका हो हूँ। जाएंगे तो फिर जुड़िएगा ना। जी अभी आप बात कर रहे हो? नहीं तो आधे मुसलमान से मैं बात नहीं करता सर, मेरे चैनल का रूल है, पूरे हो जाएं फिर बताइएगा। थोड़ी बहुत है जानकारी आपके हिसाब से, जवाब दे नहीं सकता हूँ। अगर आधे मुसलमान है तो मेरी बात नहीं करनी है आपसे। देखो, जानकारी कम होना एक अलग बात है अली खान भाई। आधे मुसलमान किसको बोलते हैं? जैसी वो अभी एक सिस्टर आई थी कि भाई मैं गलत समझती हूँ, कुछ चीजों को गलत समझती हूँ, कुछ चीजों को सही समझती हूँ, ये आधे मुसलमान। हालांकि एक्चुअली ये मुसलमान है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे वाले हैं तो हमको आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ, आप अगर इस्लाम को सही समझते, इल्म कम है तो भी ठीक है, लेकिन सही समझते तो हम बात करेंगे। जी अभी नहीं कर सकता क्या? अभी नहीं कर सकता क्या? आप पूरे आधे मुसलमान हैं तो हैं? नहीं कर सकते। हेलो, आप पूरे मुसलमान हैं? जी जी बस होने वाला हूँ अभी, क्या रिसर्च कर रहा मतलब हूँ। जाओ, फिर होने जब वाले? पूरे हो जाओगे तब आना भाई प्लीज। ये क्या अजीब अजीब माहौल चल रहा है यार। आधा मुसलमान यार, ये जिंदगी में ये नई गेम शुरू हो गई है यार यहाँ पे, आधा मुसलमान।